السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ یہ ارمیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل میں اور پیغمبروں میں برگزیدہ کیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، تیرے رب کی مہربانی کا اپنے بندے زکریا پر کہ جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا آہستہ، یعنی اپنے دل ہی میں دعا کی، یا اور پکارا اکیلے مکان میں چھپ کر، اسی واسطے کہ وہ بڑھاپے میں بیٹا مانگتے تھے، یعنی اگر ان کو بیٹا نہ ملے تو لوگ ہنسیں۔ جب وہ بوڑھے ہوئے فرزند کے واسطے سر اپنا سجدے میں جھکا دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جب حضرت زکریا نے کہا، اے پروردگار میری تحقیق سست ہو گئی ہے، ہڈیاں میری اور شعلہ مار میرے سر نے بڑھاپے سے، یعنی بال میرے سر کے سفید ہو گئے، اور میں تجھ سے شرما کر فرزند مانگ رہا ہوں کہ میں بد نصیب نہ ہوں اور میری موت کے پیچھے لوگ مجھ کو طعنہ نہ دیں، اور یہ بھی کہ تجھے معلوم ہے کہ میری بیوی بھانج ہے، بس اے اللہ عطا فرما مجھے ایک صالح خوبصورت فرزند، تاکہ وہ میرا ولی اور وارث ہو، اور اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو، اور وہ فرزند بھی تیرا پسندیدہ ہو، اے میرے پروردگار۔ پس حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے زکریا علیہ السلام، ہم خوشخبری دیتے ہیں تیرے تئیں ایک لڑکے کی کہ اس کا نام یحییٰ ہے، نہیں پیدا کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی بھی۔ حضرت زکریا بولے، اے رب کہاں سے ہوگا مجھ کو لڑکا، میری بیوی بھانج ہے اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہاں تک کہ میرے جسم بھی اکڑ گیا ہے۔ اور آنے والے فرشتوں نے کہا، اے حضرت زکریا، اللہ نے یوں ہی فرمایا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ یہ چیز مجھ پر بہت ہی آسان ہے۔ کیا تو نے غور نہیں کیا کہ اس سے پہلے تجھ کو بنایا اور تو کیا حقیقت تھا؟ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، ٹھہرا دے مجھ کو نشانی۔ کیا رب نے نشانی کہا کہ تو لوگوں سے 3 رات دن بات نہ کر سکے گا، حالانکہ تو بالکل صحت مند ہوگا اور تیرے جسم کو کوئی بھی غضب نہ پہنچے گا۔ پس زکریا علیہ السلام نے 3 دن رات تک لوگوں سے بات نہ کی، اور پورے 9 مہینے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور 4 برس تک حضرت یحییٰ باہر نہ نکلے اور نہ کسی لڑکے کے ساتھ کھیلے۔ ان کی ماں کہا کرتی تھی، اے بیٹے کیوں نہیں باہر لڑکوں میں کھیلتے ہو؟ وہ بولے، اے میری ماں، اللہ نے مجھ کو کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا، اس نے مجھے جس واسطے پیدا کیا ہے وہی کام لینا چاہتا ہے۔ یہ بات بار بار کہتے تھے اور پھر رات دن روتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے رب میرے، میں نے تجھ سے ایک ولی چاہا تھا جو مجھے عطا فرما دیا تاکہ میں ناخوش نہ رہوں۔ اب گزارش ہے کہ جو فرض تن تو نے مجھے دیا ہے وہ دن رات روتا ہی رہتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے چین نہیں آتا، اس وجہ سے غمگین رہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے زکریا، مجھ سے تو نے ایک صالح بیٹا مانگا تو میں نے تجھ کو ویسا ہی دیا جیسا تو نے مانگا تھا۔ تو نے خواہش کی تھی بیٹا ہونا چاہیے، میری اطاعت کرے، میں اس بندے کو پیار کروں، وہ شب و روز مجھ سے محبت میں روئے اور میرے عذاب سے ہر وقت ڈرے اور میرے سوا کسی سے امید نہ رکھے۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام نے شکر بجا لایا، اور پھر قوم بنی اسرائیل کو وعظ و نصیحت کرنے لگے۔ ایک دن کہنے لگے، اے میرے بیٹے یحییٰ، اگر یہ بات بہشت و دوزخ کی سنے گا تو اور بھی زیادہ روئے گا۔ اور تمام قوم بنی اسرائیل حضرت زکریا کا آواز سن رہے تھے۔ حضرت یحییٰ بھی وہاں ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے چپکے سے سنتے رہے۔ ان سب کو معلوم تھا حضرت یحییٰ اس وقت بہشت اور دوزخ کا بیان سن رہے ہیں۔ ترجمہ قرآن پاک کا، دوزخ پر وعدہ ہے ان سب کا، اور اس دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کو ان میں ایک فرقہ ہٹ رہا ہے، جیسے کہ بہشت کے 8 دروازے ہیں، وہ نیک اعمالوں پر تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ شاید بہشت کا ایک دروازہ زیادہ ہے، کیونکہ بعض لوگ اللہ کے فضل سے جائیں گے اور ان کے پاس کوئی خاص عمل بھی نہ ہوگا، اور باقی 7 دروازوں سے نیک عمل کرنے والے جائیں گے جو پرہیزگار ہوں گے اور جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا، ان میں سلامتی سے جمع ہو جاؤ۔ جب یہ نصیحت واعظ اللہ کا سنا تو یحییٰ علیہ السلام گوشے میں بیٹھ کر اپنے باپ کی باتیں سن کر رونے لگے، اور اتنا روئے کہ وہ پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔
مسلسل 7 دن رات پہاڑوں میں روتے اور پھرتے رہے۔ ان کی ماں پہاڑوں میں جا کر 7 دن تلاش کرتی رہیں، وہ کبھی نہ ان کو ملے۔ پورے 7 دن بعد ایک نوجوان نے خبر دی، تمہارا بیٹا تمام دن پہاڑوں میں روتا پھرتا ہے اور شب کو فلانے غار میں جا کر سو جاتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ بات سنتے ہی ان کی ماں پہاڑوں میں جا کر تمام دن اس غار کے پاس بیٹھی رہیں۔ جب شام ہوئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس غار کے پاس اپنی ماں کو دیکھا، چاہا کہ بھاگے۔ ان کی ماں رو رو کر کہنے لگی، اے بیٹا ذرا ٹھہر جا، مجھ سے بات کر، اپنا رونا روک، مجھے بتا کہ تم کیوں روتے ہو، مجھ سے کہو۔ وہ بولے، اے اماں جان، میں کیوں کر خاموش رہوں، مجھے تو دوزخ کی بات یاد پڑتی ہے اور مجھے یہ خوف ہے کہ نہ جانے اللہ مجھ کو کہاں لے جائے گا، میں اسی وحشت میں پڑا ہوں، آخر کیا ہوگا؟ بہر صورت ان کی ماں ان کو سمجھا کر پہاڑ سے گھر میں لائی۔ حضرت یحییٰ اس وقت صرف 7 برس کے تھے۔ انہوں نے مسجد میں جا کر گوشہ نشینی اختیار کر لی اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہوئے، اور قوم بنی اسرائیل نے ایک فساد برپا کیا کہ وہ لوگ بے شر چلنے والے تھے۔ ہر چند انہوں نے حضرت زکریا سے وعظ نصیحت کرتے کہ اور لوگ ان میں پریشانیاں ڈالتے، حضرت زکریا کو مارنے کا ارادہ کرتے تھے۔ اسی وجہ زکریا علیہ السلام ان ظالموں سے نکل کر ایک درخت کے پاس جا کر پناہ لے رکھی تھی۔ انہوں نے درخت کے تنے کو کھوکھلا کر کے اپنی رہائش اختیار کر لی۔ وہ جو ظالم آپ کے دشمن تھے برابر آپ کا تعاقب کرتے رہے۔ ایک روز زکریا کو جاتے ہوئے دیکھا، دشمنوں نے تعاقب کیا اور درخت کے تنے میں جب آپ گھسے، وہ مردود بھی وہاں پہنچ گئے اور وہاں پہ لیکن ان کو کچھ نہ ملا۔ وہ حیرت زدہ ہو گئے، پھر کہنے لگے کہ ابھی ہم لوگوں نے زکریا کو دیکھا تھا کہ وہ کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے میں لوگوں کے پاس شیطان آیا اور انہوں نے کہا کہ تم جس لگے کو ڈھونڈ رہے ہو وہ تنے کے اندر گھسا ہے، دیکھو اس کا نشان بھی ابھی ہے، مٹا نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ظالم مردودوں نے ایک آڑا بڑھا لیا، اس درخت کو سر سے پاؤں تک چیر ڈالا۔ اس اثنا میں جب وہ آڑا چلا، حضرت زکریا علیہ السلام اندر موجود تھے، ان کا سر مبارک بھی آڑا سے جا لگا۔ حضرت زکریا اٹھ کر اٹھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت زکریا سے کہا، اے زکریا، اللہ فرماتا ہے اگر تو اف کرے گا تو سابق پیغمبروں کے دفتر میں تجھ کو داخل نہ کروں گا، کیونکہ تو نہیں جانتا اللہ کریم سارے عالم کا پناہ دہندہ ہے، اور تو کیوں اس درخت سے پناہ حاصل کی، اب تو اسی درخت سے پناہ اور مدد مانگ، ورنہ صبر کر۔ پس زکریا نے سر پر آڑا لگنے سے اف نہ کی اور اپنی جان اس طرح سے اللہ کو سونپ دی اور جان بحق کے تسلیم ہو گئے۔ اس کے بعد یہ خبر حضرت یحییٰ کو پہنچی تو کچھ کافروں نے زکریا کو اس درخت کے اندر آڑے سے چیر ڈالا ہے۔ یہ سن کر زکریا علیہ السلام نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔